وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں منہج کے جھوٹے غیرت مندوں کا پردہ فاش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی دنوں سے منہج صحابہ کے نام پر، منہج کی غیرت کے نام پر کئی اہل حدیث علماء کرام جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکال کر توحید کی دعوت دی، کتاب و سنت کی راہ پر گامزن کیا، بدعت کے اندھیروں سے دور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی راہ پر ان کو گامزن کیا۔ ان علماء کرام پر انگلی اٹھانے والے، ان کو تنقید و تنقید کا نشانہ بنانے والے، ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان شخصیات اور کردار کو داغدار کرنے والے، توحید کے دائیوں سے جن کو حسد محسوس ہوتا ہے، دفاع صحابہ اور سیرت النبی جیسے پروگرام رکھنے والوں سے جن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، آج ہم ان کی اصلیت کا پردہ فاش کریں گے۔ واقعہ یہ ہے دوستوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک سیمینار منعقد ہوئی تھی جس میں شیخ محمد رحمانی مدعو تھے، جس پروگرام میں جا کر شیخ موصوف نے اخوانیوں اور جماعت اسلامی کی کافی تعریف کی تھی، اخوانیت کی سوچ کو بڑھاوا دیا تھا اور اہل حدیثوں کو اخوانیوں کے بیانات سننے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی نصیحت بھی کی تھی۔ اس کے تعلق سے ہم پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکے ہیں، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی پروگرام کے بیچوں بیچ ایک عورت کو غیر محرم مردوں کے درمیان سٹیج پر بلایا گیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصاویر کھینچی گئی۔ میرا شیخ اور ان کے ہم خیالوں سے بس ایک ہی سوال ہے، اس طریقے سے پردے کے احکامات کی دھجیاں اڑانا کیا یہ صحابہ کا منہج ہے؟ ویسے پردے کے احکامات کے متعلق شیخ کا موقع بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اور باقاعدہ جب ویڈیوز بنائیں تو اسلامی حجاب بھی نہ ہو چہرے پر، دونوں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، جبکہ اسلامی حجاب میں دونوں آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے، ایک آنکھ راستہ دیکھنے بھر کے لیے کھولی جا سکتی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کئی ایسی شخصیات جنہوں نے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے، علماء اہل حدیث نے انہیں دعوت و تبلیغ کی اجازت دے رکھی ہو، محض مدرسے سے فارغ نہ ہونے کی بنا پر شیخ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور بلا تحقیق ان کو عوام کے سامنے فتنے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہاں خود موصوف محترم ایک غیر محرم کو مردوں کے درمیان کھڑا کر کے ایک غیر عالمہ کی کتاب کی تشہیر کر رہے ہیں، آخر کس منہج کی بنیاد پر؟ اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ مغالطہ یا غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کتاب محض دنیاوی نکات پر لکھی گئی ہو، تو یہ بھی دور کیے دیتا ہوں، یہ دیکھیے۔ ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر نیہا، ان کی ایک کتاب ہے فیتھ امپاورڈ وومن، اسلام اینڈ سوشل چیلنجز ان انڈیا۔ اس کتاب کے جو موضوعات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، حالات حاضرہ سے ہم آہنگ ہیں۔ ہندوستان میں انٹرفیتھ میرج کے سلسلے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور ہندوستان کا آئین اس سلسلے میں کیا مواقع فراہم کرتا ہے، اس پر انہوں نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے سنا، موصوف کہہ رہے ہیں کہ مصنفہ نے اپنی کتاب میں عورتوں کے بنیادی مسائل اور دیگر چیزوں کے بارے میں اسلامی طرز سے گفتگو کی ہے، یعنی یہ صرف کوئی دنیاوی علوم پر لکھی جانے والی کتاب نہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ جہاں اہل حدیث علماء کرام سے تصدیق شدہ شخصیات شیخ محترم کی منہج کی چھنی سے پار نہیں ہوتی، وہاں پر ایک غیر عالمہ، غیر محرم، غیر منہجی ان کی کتاب ان کی چھنی سے کیسے فلٹر ہو گئی؟ یہاں ایک چیز کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہمیں اس کتاب کے مؤلفہ سے اور اس کتاب سے کوئی ذاتی شکایت نہیں، بلکہ ہمارا سوال تو شیخ کے اصولوں پر ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وسطیت اور اعتدال کے نام پر موجودہ دور میں جو نئے نئے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور اعتدال کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے جس کی ترجمانی پیش کرنے میں ہم بنیادی طور سے اسی منہج کو لے کر کے چلے جو منہج صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ یہ اعتدال اور وسطیت اسی حقیقی تصور کے تحت ہونا چاہیے جس تصور کو قرون مفضلہ اور قرون خیر میں صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ اور ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اعتدال اور وسطیت کے نام پر تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا اظہار میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں یہ ہرگز ہرگز ہمارے صحابہ کا منہج نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز ہرگز ہمارے اسلاف کا منہج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کون سا منہج ہے جسے آپ منہج صحابہ کے نام پر پیش کرتے رہتے ہیں؟ اور یہ کوئی انوکھا یا پہلا معاملہ نہیں، بلکہ آپ کو ایسے کئی معاملات دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر اس طریقے کی چیزیں دہرائی گئیں، جہاں پر محرم اور غیر محرم کے درمیان کوئی پردے کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ شیخ کے ساتھ موجود ان کے ٹولے میں شامل لوگ بھی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے پر تلے ہیں، وہ بھی ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ اس لیے ہماری تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ سلفیت کی ترجمانی کے لیے اپنے اندر غیرت پیدا کریں، اہمیت پیدا کریں۔ یہ سلفیت جب
गैरत और हमीयत के साथ दुनिया के सामने पेश नहीं की जाएगी, तब तक इसके अंदर चोर दरवाजों को तलाश करने का लोगों ने जो बहाना तलाश कर रखा है उसका सद्जवाब नहीं हो पाएगा। हमारे तमाम के तमाम अहबाब को इसी मजलिस में ये आज़म करके उठना चाहिए कि आज के बाद से कोई ऐसा शख्स जो हमारी मस्जिदों में आता हो, हमारे मिंबर मेहराब पर आता हो, हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता हो, उनमें कोई भी ऐसा शख्स जो तसाहुल इख्तियार करे, तलव्वुसात इख्तियार करे, गलत अंदाज का तसाहुल इख्तियार करे और वो इख्वानियत ज़दा सलफियत को लेकर के चलता हो, हमने इसमें घुसपैठियों को घुसाना शुरू कर दिया, तो इंसाफ की बात नहीं है। रब्बे कायनात हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने और मनहज सलफ का सिपाही और मुहाफिज बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में उन लोगों से गुजारिश है जो इनके हम ख्याल है और इनके साथी है कि क्या ये हमारा मनहज है, क्या इसकी तस्वीर आप मनहज के तौर पर पेश करना पसंद करेंगे। जिन असलाफ की किताबों से अक़वाल निकाल कर उनको तोड़ मरोड़ कर तर्जुमे काट छाट कर उलमाए अहले हदीस पर इल्जाम लगाते हैं, खासकर नौमौलूद दुक्तूर और उनके जनीन बरादर उनसे हम दस्तबस्ता सवाल करते हैं कि जरा अपने इस मनहजी बाबा की करतूत का भी एहतसाब करें, मुहासबा करें, असलाफ की किताबों से इनके लिए भी कोई कौल निकालें। या फिर आप सब लोग ये कहेंगे कि हमने इस वजह से नहीं, इस वजह से किया, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये सब फजूल बातें हैं, ये तावीलात हैं। हमारा मनहज कुरान हदीस अला मनहज सहाबा व ताबईन है और हमारे उलमा में से अगर किसी मामले में कोई इससे हट जाए तो हमारे मनहज के मुताबिक उस बात को छोड़ दिया जाए, ना कि उनकी कुल की कोई शख्सियत को रद्द करके उनकी जलील करने की कोशिश की जाए। इसलिए आप तमाम लोगों से, खास करके अवाम से गुजारिश है कि उलमाए कराम का एहतराम करें, मनहज के नाम पर अहले हदीस जमात के अंदर फितना और फसाद फैलाने वालों से होशियार रहें। ये मसलको मनहज, ये मसलके सलफ, ये मनहज सलफ बड़ी मुश्किल से हमारे उलमा ने एक ईंट जोड़ करके मदारिस कायम करके, मसाजिद कायम करके, दुरूस और मुहादरात का एहतमाम करके, जलसे और कॉन्फ्रेंसें करके हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने बड़ी मुश्किल से इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। इसलिए आखिर में तमाम लोगों से गुजारिश है कि मनहज के नाम पर किसी के धोखे में न आए। मनहज की आड़ में कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और दूसरों को उल्लू बना रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है।